إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم کیسے رہا جائے؟ ثابت قدم ہمارے اعمال ہوں، ہمارا دل ہو، ہماری زبان ہو، ہمارے معاملات ہوں، یعنی صحیح رخ پر ہوں اور اس کے اندر مضبوطی رہے، وہ ڈگمگائیں نہ، ہمارے معاملات مضبوط رہیں، ڈگمگائیں نہ. ایسا کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی معرفت اور یقین پر منحصر ہے. جب بندہ خود شبہ میں مبتلا رہے گا، اس کے دلوں میں خود شبہات بھرے پڑے ہوں گے، تو وہ کیسے جمع رہے گا کسی مسئلے پر؟ کسی مسئلے پر جمے رہنے کے لیے اس کے دل کے اندر یقین ایسا مضبوط رہنا چاہیے کہ اس یقین کی بنیاد پر حالات جیسے بھی ہوں وہ یہ سمجھے کہ مجھے اسی پر جمے رہنے میں خیر ہے. وہ چاہے موقع اچھا ہو چاہے برا ہو، ٹھیک لگے ٹھیک نہ لگے، صورتحال بہتر ہو خراب ہو، ہر طرح کے صورتحال میں بندہ اپنے آپ کو جمائے رکھے گا. یہ اسی وقت جمائے رکھ پائے گا اپنے آپ کو جب اس کا یقین ہوگا اور اللہ کے سلسلے میں اس کی معرفت اور اس کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کا ایمان پختہ ہوگا. دیکھیے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بیٹھے تھے. یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے. آپ کے چچے زاد بھائی تھے عبداللہ ابن عباس. عباس آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کبھی ساتھ میں کسی سواری میں جاؤ، گاڑی میں، بائک پر، تو آدمی ایک الگ موڈ میں بات کرتا ہے، بہت اچھے ماحول میں ایک طرح سے تخلیہ میں بات کرتا ہے، جیسے کہیں بیٹھا ہو اکیلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے بچے، عمر میں چھوٹے تھے، اے بھائی، میں تمہیں چند ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں فائدہ دیں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے آپ. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ سامنے پاؤ گے. دیکھیے،
اللہ کے سلسلے میں یہ یقین اور معرفت پیدا کرنا، ایک بچے کے دل و دماغ میں یقین بٹھانا کہ اللہ کے سلسلے میں تمہارا یہ یقین رہنا چاہیے کہ تم اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اس کی دین کی خدمت کرو گے تو اللہ کو ہر جگہ تم اپنی مدد کے لیے پاؤ گے۔ آپ بتاؤ، اگر یہ علم اور یقین بندے کے ہاں نہ ہو تو اللہ کے دین کی خدمت وہ کیسے کرے گا؟ یا تو روایتی ہوگا، یا تو سماجی ہوگا، یا تو دکھاوے کا ہوگا، یا تو کہیں دباؤ کا ہوگا۔ اس علم اور اس معرفت کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ ایمان اور یقین جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور جس کی تعلیم اللہ دیتا ہے، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی تعلیم دیتے تھے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا سوچو تو کہ کیا اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اکیلا کافی ہے، وہ اکیلا کافی ہے۔ یہ ایمان دل میں بیٹھنا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس ایمان کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں ہے دنیا میں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی ایک چھوٹی عمر کے اپنے چچے زاد بھائی کو غلام کہہ کر کے پکارتے ہیں، چھوٹا بھائی، بچہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کیا میں تمہیں نہ سکھا دوں کچھ باتیں جو تمہیں نفع دیں؟ تو انہوں نے کہا ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفاظت کرو اللہ کے دین کی۔ اللہ کے دین کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے دین کے احکام ہم پر لاگو کیے ہیں، جتنی تکلیفیں اس نے ہم پر لاگو کی ہیں، تکلیفوں سے مراد جتنے احکام ہم کو انجام دینے کے لیے اس نے ہمیں پابند کیا ہے، ان کو انجام دیا جائے۔ دین یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچا جائے، یہی دین ہے، یہی دین کی حفاظت ہے۔ سنت پر عمل، سنتوں کی حفاظت، یہ دین کی حفاظت ہے۔ بندہ جب دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ بتاؤ، یہ نقطۂ نظر ہمارے ہاں کتنا مضبوط ہے؟ ہر آدمی سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں، چھوٹے بڑے سوچیں، مالدار غریب سوچیں، ہماری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں سوچیں کہ کیا ان کا یہ ایمان پختہ ہے کہ اللہ کے دین پر ہم چلیں گے اور دین کی ایک ایک باتوں کی ہم حفاظت کریں گے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہوں؟ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان نہیں ہے یا یہ ایمان کمزور ہے تو بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ سنو، سارے لوگ جمع ہو جائیں، لمبی حدیث ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، اے عبداللہ ابن عباس، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے سب اکٹھا ہو جائیں کہ یہ فائدہ پہنچانا ہے، اور وہ فائدہ اللہ نے نہ لکھا ہو، تقدیر میں نہ لکھا ہو، تو سب مل کر کے اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اسے وہ فائدہ پہنچا دیں جو اس کی تقدیر سے باہر کا ہو۔ اس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ فائدہ اسے مل جائے، ساری دنیا جمع ہو جائے عبداللہ ابن عباس، تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے باہر ہو، یعنی جتنا لکھا ہو اس سے زیادہ۔ سارے مسئلے ہمارے یہیں پیدا ہوتے ہیں، کہیں آدمی بہک جاتا ہے، کہیں منحرف ہو جاتا ہے، کہیں آزاد ہو جاتا ہے، کہیں دین سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، کہیں وہ یہ دیکھتا نہیں کہ دین کے نام پر اسے کیا ملتا ہے۔ تو دین کے سلسلے میں اس کا اپنا موقف، اپنی مضبوطی کتنی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اس نصیحت کی ضرورت ہے، اس نصیحت کی ضرورت اگر اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا رہتا تھا ثابت قدم رہنے کے لیے، دل و دماغ کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نصیحتیں کرتا رہتا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، چھوٹوں بڑوں کو، سب کو نصیحت کرتے رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی تم کام میں جاتے ہو تو تمہارا دل دماغ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، کبھی تم مجلس واعظ میں رہتے ہو تو تمہارا دل و دماغ الگ ہو جاتا ہے، کہیں تم گھروں میں رہتے ہو تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ دیکھو اپنے دین اور ایمان کی تجدید کیا کرو، ہمیشہ دین ایمان کے رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑے رہو، ورنہ جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ایسے ایمان پرانا ہوتا ہے، اگر ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے تو ایمان بھی ایسے پھٹ کے ختم ہو جائے گا، گل جائے گا جیسے کپڑے گل جاتے۔ اتنی ضرورت ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کوئی نفع تقدیر سے زیادہ ساری دنیا جمع ہو جائے کسی کے لیے پہنچانے کی خاطر تو نہیں پہنچا سکتی۔ آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں، چھوٹے بڑوں میں، مردوں اور عورتوں میں، جن کا عقیدہ اعتقاد اتنا مضبوط ہو کہ ہمارا کوئی نفع ہماری تقدیر سے ساری دنیا اکٹھا ہو کر کے نہیں پہنچا سکتی، نہیں دے سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو جائیں، اے عبداللہ ابن عباس، اے بچے، سب لوگ جمع ہو جائیں اور تم کو کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو نقصان تمہارے خلاف تمہاری تقدیر میں اللہ نے نہ لکھی ہو اور نہ تمہاری تقدیر میں وہ نقصان لکھا ہوا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے پاس، یعنی ساری دنیا کے پاس اتنا پاور اور قدرت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر کے وہ اور نقصان تمہیں پہنچا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد قلم اٹھا لیا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا اس کے آگے پیچھے۔ اتنی مضبوطی اور اتنا ایمان اور عرفان اگر بندے کو حاصل نہیں ہوتا ہے تو دیکھیے لڑھکتا رہتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے لڑھک جائے گا، تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے لڑھک جائے گا، لیکن جب ثابت قدم رہتا ہے دین اور اصول پر تو ایسا جمع رہتا ہے، اتنی مضبوطی ہوتی ہے اس کے کلمے اور ایمان کی بنیاد پر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو مثال، کلمے کی مثال کلمہ طیبہ کی اس مبارک پیڑ کی ہے، اس پاکیزہ پیڑ کی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، بہت گہرائی میں جس کی جڑیں ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، بہت بلندیوں پہ۔ یہ مضبوطی جب ہوتی ہے تو دیکھیے کتنے جھونکے، کتنے طوفان اور کتنی تیز اور تند ہوائیں چلتی ہیں تو پیڑ اپنی جڑوں کی مضبوطی کی بنیاد پر اور اپنے تنوں کی بلندی کے باوجود کہ بلند ہے آسمان میں تنے اور طوفان آتا ہے تو اسے اکھاڑ نہیں پاتا، اور وہ ایمان ہر وقت اس کو فائدہ دیتا رہتا ہے، ہر وقت جیسے کوئی پیڑ ہو ہمیشہ پھل دیتا ہو، ایسے ایمان کا نفع یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے آئیں جائیں وہ ہلتا نہیں ہے، کبھی ہلتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی حدیث ہم سے بیان کی دجال کے بارے میں بڑی لمبی حدیث آپ نے بیان کی، اور آپ نے بیان کیا کہ دجال مدینے کی گھاٹیوں میں نہیں آ سکتا، مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے بیان فرمایا وہ مدینے کے قریب کے شوریدہ علاقوں میں آئے گا تو ایک شخص لوگوں کے بیچ میں، عوام میں سے ایک آدمی اچھا آدمی ہوگا، اچھا سے مراد جب شریعت کسی کو کہے خیر ہوگا انسان میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں، اس کے دل و دماغ میں ثابت قدمی اور مضبوطی ہوتی ہے۔ تو آئے گا تو اس کو دیکھ کر کے کہے گا کہ تو دجال ہے۔ بتائیے اتنا طاقت رکھنے والا دجال، اس کو دیکھ کر کے ایک آدمی، اچھا آدمی، نیک آدمی کہے گا تو دجال ہے، اور میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کی روشنی میں کہتا ہوں، آپ نے بیان کیا ہے تو میں اس کی روشنی میں کہتا ہوں تو دجال ہے۔ اب سوچئے دجال جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہوگی اس وقت
جس کے ایک ہاتھ میں جنت دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا. اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوگی. اتنی قدرت کی معرفت اور علم کے بعد ایک بندہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے تو دجال ہے، اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی. دیکھیے علم ہے، معرفت ہے، تو دجال کے سامنے بھی آدمی اپنی نمائندگی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے. دجال سامنے چیر دے گا اور سامنے کہے گا کہ میں اس کو مار دیتا ہوں، دیکھو تمہارے سامنے پھر زندہ بھی کر دیتا ہوں. آپ بتائیے تھوڑے سے نفع و نقصان کے لیے ہمارا قدم کتنی جلدی ڈگمگاتا ہے. تھوڑے سے فائدے کے لیے سارے دین، ایمان اور دنیا کے سارے رشتے ہم برباد کر دیتے ہیں. سارے رشتے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا ہو غیر ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، سیٹ اپ ہو، سب برباد کر دیتا ہے آدمی تھوڑے ہی نفع کے لیے. اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اسے سچی معرفت نہیں ہے، اس کا یقین پختہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نفع لکھا ہے مل کے رہے گا وہ نفع، جتنا نقصان لکھا ہے وہ نقصان پہنچ کر کے ہی رہے گا. اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سے باہر کچھ نہیں کر سکتی. جمے رہو اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر جمے رہو. یہ نصیحت کرنے کا مقصد تھا اللہ کے نبی کا اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نصیحت سب کے لیے ہے، سب کے لیے. اب دیکھیے یہ بندہ کہتا ہے کہ تو دجال ہے. میں نے کیسے جانا کہ تو دجال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کے. حدیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو تو ہر فتنے اور گمراہی اور الحاد اور ارتداد کے موڑ پر ایک مومن، ایک مومنہ عورت بچا لیں گے اپنے آپ کو. ان کے پاس علم ہے. دجال جیسے اتنا بڑا فتنہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے جتنا بڑا دجال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سارے انبیاء دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. آپ سوچئے، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اور سکھائی آپ نے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. دجال سے بڑا فتنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو لیکن جب ثابت قدم رہتا ہے آدمی، علم اس کے پاس رہتا ہے، تو ہر وہ موڑ جہاں اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں تو اس کا ایمان اور اس کا علم اسے بچا لیتا ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کے اوپر ایمان اسے بچا لیتا ہے. دیکھیے یہ شخص کہتا ہے تو دجال ہے. حدیث کے علم کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاننے کی روشنی میں یہ کہتا ہوں. اب دیکھیے اس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے ارتعاش. لوگوں سے وہی کہتا ہے دجال، کہتا ہے اگر اسے مار ڈالوں میں ابھی اور پھر زندہ کر دوں تو کیا میری طاقت کا تم اعتراف کرو گے؟ مانو گے مجھے؟ لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے دجال کی. یہ شخص جو یہ کہتا ہے تو دجال ہے، میں اگر ابھی اسے مار ڈالوں پھر اسے زندہ کر دوں تمہارے سامنے تو کیا مجھے مانو گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کر کے دکھائیے آپ. اس کو قدرت یہ ہوتا ہے اللہ. دجال کے پاس اتنی قدرت ہوگی، دنیا اگر دجالی راہ پر چلے تو یہ ثابت قدموں کے لیے یہ ایک طرح کا پیغام ہے کہ یہ دجال سے پہلے دجالی فتنے جتنے ہیں یہ ہماری ایمان اور آزمائش کے لیے ہیں، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا. اب دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں اور پھر زندہ کر دوں تو مجھے مانو گے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. دجال وہیں اسے مار ڈالتا ہے، پھر اسے زندہ کر دیتا ہے. دیکھیے علم اور یقین جب رب پر اور دین پر ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے حالات میں وہ کتنا مضبوط رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب اسے مار ڈالتا ہے دجال پھر زندہ کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں، تو کہتا ہے کہ زندہ ہو گیا. آپ کہتا ہے پہلے سے زیادہ میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، پہلے سے زیادہ اور میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اور اس کے بعد
پھر وہ کوشش کرتا ہے دجال کہ اسے دوبارہ مار ڈالے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ قابو نہیں پاتا. ایمان والوں پر قابو نہیں پا سکتا ہے. کوئی بھی ثابت قدم رہے تو کوئی بھی دجالی فتنے اس پر قابو نہیں پا سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت باتیں کریں دنیا کی پھیلائی ہوئی سازشوں کے بارے میں، پھیلائے ہوئے جال کے بارے میں، غیروں کے داخلی کمزوریوں کے مسئلوں کو لے کر کے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مضبوطی کتنی ہے. ہم جب خود کمزور ہیں تو ہر طرح کے اثرات میں ہم متاثر ہو جائیں گے، ہر طرح کی چالیں ہمارے خلاف کامیاب ہو جائیں گی، ہر طرح کے مکر ہمارے خلاف کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جب ہم مضبوط ہوں گے، ایمان والا مضبوط ہوگا تو دجال کچھ نہیں کر سکے گا. دجال حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ان پڑھ ہوگا، ان پڑھ، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن ایمان ہوگا اس کا مضبوط، تو دجال کو جب دیکھے گا تو اس کو دیکھتے ہی لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر کافر، تو وہ اسے پڑھ لے گا. آپ سوچئے، وہ اسے پڑھ لے گا. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، ایسے ثابت قدم رکھتا ہے. جہاں بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کیا ہوگا، وہاں ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ نکالتا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان درست ہے، اس کے اعمال درست ہیں، اس کے معاملات درست ہیں، بڑے بڑے فتنوں کے بیچ میں بھی وہ اپنے آپ کو جما لے گا. اور وہ ایمان والا ان پڑھ جو دجال کے پیریڈ میں ہوگا، اسے پڑھنا نہیں آتا ہوگا، وہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا اور کہے گا یہی کافر ہے، یہی دجال ہے. اللہ کے نبی نے نشانی بتائی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والا کتاب و سنت پر جمع رہتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وصیت کی تھی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات اور موت ہوئی، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. ان چیزوں کا علم حاصل کر کے مضبوطی سے ان پہ ڈٹے رہو گے تو کبھی نہیں کوئی گمراہ کر پائے گا، کبھی نہیں کوئی بہکا پائے گا. ہمارے نوجوان بہک جائیں، ہماری بچیاں بہک جائیں، ہمارے مالدار بہک جائیں، کسی کے پاس طاقت آ گئی تو طاقت کے غرور میں بہک جائے، نہیں بہکے گا. اس کا یقین ہوگا کہ طاقتور تو اللہ ہے، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کب طاقت کا توازن، کب طاقت کا بیلنس وہ بدل دے گا پتہ نہیں ہے. سنا جاتا ہے کہ شداد نے جنت بنائی، کہا جنت میں دنیا ہی میں بنا دیتا ہوں. اور جب جنت تیار ہو گئی اور جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا تو جنت جو اس نے بنائی تھی، جس کو باغ ارم کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں دروازے پر قدم رکھا تھا اور وہی مرا. نمرود کی طاقت دیکھیے، فرعون کی طاقت دیکھیے، کہتا تھا انا ربکم الاعلی. ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ تمہیں کسی اعتبار سے بھی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے تو تم اللہ کی معرفت اور قدرت کے یقین سے کہیں باہر نہ چلے جانا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کہا العظمت ازاری والکبریاء ردائی. اللہ تعالیٰ فرماتا عظمت یہ میرا اظہار ہے، کبریائی یہ میری چادر ہے، کوئی ہاتھ نہ ڈالے اس پر، کوئی ہاتھ نہ ڈالے، یعنی کوئی کبر میں مبتلا نہ ہو جائے. کسی کو اپنی دولت کا، کسی کو اپنے پاور کا، کسی کو اپنے نیٹ ورک کے بڑے ہونے کا، کہیں کسی کا گمان ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے پاس پاور آ گیا. اس کو اپنے رب کے پاور کا یقین رکھنا چاہیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ دنیا جن کو اب معبود اور شکتی والا سمجھتی ہے ان کی حیثیتیں مکڑی کے جالوں جیسی ہے. مکڑی کے جالوں میں کیا دم ہے، کیا قوت ہے، کیا ٹھہراؤ ہے، کچھ اس کے اندر دم ہے، کوئی دم نہیں. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے،
یہ ساری صورتحال میں میرے بھائیوں مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مشکل پیدا ہوتی ہے یہاں کی ہمارا علم کتنا مضبوط ہے، ہم اپنے رب کے بارے میں کتنا یقین رکھتے ہیں، کیسے بھی حالات ہمیں جمے رہنا ہے اللہ کے دین پر، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین پر جمے رہ کر کے، ثابت قدم رہ کر کے دنیا کے ہر مشکلات کو اٹھا لینا، یہی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھیے حج کا سیزن چل رہا ہے، یہ حج کے سیزن میں در حقیقت حج جو ہے یہ اللہ کا جب گھر اللہ کے دو اولو العزم رسولوں نے بنایا اللہ کے حکم سے کعبہ، اور کعبہ جب بنایا تو کہا اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو لوگوں کو، لوگوں کے بیچ میں حج کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے اعلان کرو۔ تو یہ کون ابراہیم ہے؟ یہ کون ابراہیم ہے؟ اتنا یقین پختہ تھا، اتنا یقین پختہ تھا کہ بہت بڑا الاؤ تیار کیا نمرود نے، اور اس کے بعد اتنا الاؤ اور آگ کی لپٹ اتنی دور تک تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کیسے کوئی تدبیر کام نہیں کرتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے آ کر کے رائے دیا، کہا ڈھیکلو بناؤ اور دور سے پھینکو آگ کے بیچ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بیان کی ہے، اس لیے نہیں بیان کی ہے کہ کوئی تاریخ ہم سن لیں، جب تاریخ کا وجود نہیں تھا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا سچا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کا بیان کیا ہمارے سامنے، اس لیے بیان کیا کہ دیکھو ایک اللہ کے بندے کا ایمان اپنے رب پر کتنا مضبوط تھا کہ یہ نمرودی طاقتیں اتنا بڑا آتش کدہ، اتنا بڑا آگ کا آتش کدہ بنایا ہے، یہ مجھے جلانا چاہیں گے اور یہ جلانے کے لیے انہوں نے ساری تدبیریں کر لی ہیں، لیکن ہمارا رب اگر ہمیں بچانا چاہے گا تو ان کی تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ یہی سبق ہے، یہی سبق ہے میرے بھائیوں۔ حج پر جاتا ہے بندہ، حج پر جاتے ہیں ہمارے حاجی، اللہ کے گھر کو جاتے ہیں عمرہ کرنے والے، تو وہاں سے یہی سبق ملتا ہے، اصل میں یقین اور ایمان کا، معرفت کا سبق ملتا ہے۔ ایک عورت کو معرفت کا سبق ملتا ہے کہ ابراہیم کا ایمان دیکھو، ابراہیم کی بیوی کا ایمان دیکھو، اس فیملی کا ایمان دیکھو کہ وہ فیملی کیسی تھی۔ اللہ کا حکم ہوا، اسماعیل پیدا ہوئے تھے، کچھ وقت گزرا، حکم ہو گیا اللہ کا، کہا کہ ابراہیم لے جا کر کے اسماعیل کی ماں کو اور اسماعیل کو بکہ کی وادی میں چھوڑ دو۔ لے گئے چھوڑا بکہ کی وادی میں، وادی ہی تھی وہ، زمزم جہاں ہے وہی ایریا، زمزم کا جہاں کنواں ہے، ہر طرف چاروں طرف پہاڑی وادی۔ لوٹے جب جو کچھ تھا میسر، توشہ دے دیا پانی کھجور کا، لوٹے جب تو وہ بات کرنے لگی کہ ہمیں چھوڑ کر کے جاتے ہو آپ، نہ یہاں کوئی آبادی ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی اور انتظام ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، کیا ہوگا آپ چھوڑ کر کے جاتے ہو۔ پھر وہ خاتون سوچتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے، اگر یہی حکم ہمارے لیے ہمارے اللہ کا ہے تو ہمیں منظور کر لینا ہے۔ کہتی ہیں ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اور اپنے اس دودھ پیتے بیٹے کو یہیں چھوڑ دو؟ تو کہتے ہیں ہاں یہی حکم ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہیں، حاجر کہتی ہیں تب تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں، اتنے بڑے مطلب سورسز میں، اور اتنی انگنت مطلب پاپولیشن میں کتنے مسلمان ہیں جو ایمان رکھتے ہو کہ اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا معرفت ہے، کیا علم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمارے دل میں یقین ہے کہ اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے رب العالمین
کہ دنیا کی ساری قوتیں ایک طرف ہو جائے اور اللہ اگر کچھ اور چاہتا ہو تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور ایمان کی جو قوت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی قوت ہے ہمارے اندر۔ ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے ہمارے ایمان کی میں کتنی قوت ہے۔ ہم تو ایمان کے اس درجے میں ہیں آج کہ جہاں نفع ہو وہاں ہمارا ایمان لڑک جائے، جہاں نقصان ہو وہاں ہمارا ایمان لڑک جائے، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہ ہے عام طور پر ہماری ایمانی کیفیت، یہ ہے ایمانی کیفیت۔ رب العالمین جب دنیا کو ایسی بنا کر کے رکھا ہے، فتنوں کی یہ دنیا ہے، فتنوں کی یہ دنیا ہے، اور خبردار بھی کیا ہے کہ اس دنیا میں لوگ صبح شام ایمان بیچنے والے رہیں گے، صبح شام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح مومن ہوگا آدمی، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بچانے کا وقت ہے۔ دنیا کے لیے لوگ دین کی پرواہ نہیں کرتے، رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، بھائی بندی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو ایسے حالات میں، تو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اس مشکل سے بچنے کا وہی راستہ ہے کہ بندے کا ایمان پختہ ہوگا تو ہی بچے گا، ورنہ وہ دنیا کے سب سے بدترین گھاٹے میں چلا جائے گا، یعنی کفر، دنیا کا سب سے بدترین گھاٹا۔ اور سب سے عظیم نفع اللہ کے دین اور کلمے پر ثابت قدمی ہے۔ اللہ کے دین اور اس کے کلمے پر ثابت قدمی میرے بھائیوں جب حاصل ہوتی ہے تو آدمی بڑا عظیم ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے آدمی، اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اتنا ہوتا ہے کہ سب بوڑھے نظر آتے ہیں، سب چھوٹے، اور اسے اس کے رب کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے رب کی تعلیم کی بنیاد پر اس کا علم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، دنیا داروں کے دھوکے میں مت آؤ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے کب کس کو پکڑتا ہے، کب کس کی دنیا میں الٹ پھیر کرتا ہے، اس کی سنتوں کو یاد کرو، دیکھو، اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھتے ہو، قرآن کے واقعات میں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں میں، اور تاریخ کے سبق سے بھی سبق لو، تاریخ کے ریکارڈ سے بھی سبق لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا بدلتا رہتا ہے۔ ایمان والوں کو کہتا ہے ایمان والے کبھی بھی دنیا اور دنیا داروں کے فریب میں نہیں آتے، یعنی ان کے فریب میں آ کر کے اپنے ایمان کو، اپنی سچائی کو، اپنی امانتوں کو، اپنی حق پسندی کو، اپنے کیریکٹر کو کبھی برباد نہیں کرتے، کبھی برباد نہیں کرتے۔ ان کا ایمان اللہ پر ہے، اور ان کا اصل ٹارگیٹ اور ان کا مرکزی ٹارگیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے۔ جنت کی فکر کرنے والا بندہ دنیا کے کبھی پرفریب ماحول میں، دھوکے کے ماحول میں اپنے آپ کو کبھی بھی برباد نہیں کرتا، وہ نہیں برباد کرے گا، وہ تو دجال کے سامنے بچا لے گا اپنے آپ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دجالی فتنے جب عام ہوتے ہیں تو کون بچتا ہے؟ کون بچتا ہے؟ علم والے ہی بچتے ہیں، ایمان والے ہی بچتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے، یہ ایک بہت بڑا عیار اور مکار تھا، پبلک کو زیادہ سے زیادہ دھوکے میں رکھنے والے یہ بڑے عیار اور مکار ہوتے ہیں، لیکن حق اور ثابت قدمی کے سامنے اگر ڈٹے آدمی تو نہیں ٹک سکتے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا اپنی بزرگی کا، کہا میں اتنا بزرگ ہوں کہ اگر مجھے آگ میں ڈالا جائے تو میں نہیں جلوں گا، اور یہ چیلنج ہے میرا۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام کو یہ چیلنج ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیلنج قبول ہے، وہ جلے گا کیسے نہیں آگ میں؟ عوام کیا دیکھے گی؟ عوام تو تھوڑا سا دنیا کا چکر، تھوڑی سی چمتکار دیکھا تو پاگل ہو گئی، کہیں پتا چلا کہ مورتی دودھ پیتی ہے تو پاگل ہو گئی، شبہات میں پڑ گئی۔ شبہات سے بلند رہنا یہ یقین کا مسئلہ ہے،
دیکھیں وہ مجلس بہت بڑی جم گئی. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک چراغ جلا دو، چراغ، اور یہ انگلی رکھ دے، اس کی انگلی نہیں جلتی ہے تو پھر میں بتاؤں گا اس وقت مجھے کیا کہنا. کہا ایک گھاس لے آئے کوئی جلسہ گاہ سے جا کر کے، اور اس کی ایک انگلی کو گھاس سے مل کر کے صاف کر دو، اور اس کی چراغ کی لو پر یہ انگلی رکھ دے. یہ نہیں جلتا ہے پھر میں بات کروں گا. پھر وہ تیار ہی نہیں ہوا. اس زمانے میں بھی ملما کاری آگ سے بچنے کے لیے ہوتی تھی. آپ سوچئے کتنا ترقی میں تھی اس طرح کی چیزیں. امام ابن تیمیہ نے اس وقت عقیدہ بتایا تھا. کہا اگر یہ آگ میں انگلی رکھنے کے بعد نہیں جلتا تو میں آپ سب کو بتاتا کہ یہ شیطان ہے. انسان آگ سے کیسے نہیں جلے گا؟ یہ شیطان ہے. دعویٰ کرتا ہے کہ میں آگ سے نہیں جلوں گا تو یہ شیطان ہے اور نہیں جلا. تو دجال تک کا واقعہ انہوں نے بتایا. کہا دجال اپنے ایک ہاتھ میں جنت لیے ہوگا، ایک ہاتھ میں جہنم. تو جنت پانے کے لیے جو آدمی اس کے اوپر ایمان لے آئے گا اور ڈالے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. دیکھنے کے لیے جنت ہوگی. کتنا دھوکے میں ہم ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی لالچوں کے لیے. لیکن جن کا ایمان ثابت قدم رہتا ہے ویسے ہی رہتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ راستے میں آ رہے تھے تو پیڑ اور آس پاس سے آواز آتی تھی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ سے نماز ساقط کر دیا ہے، نماز کی فرضیت اٹھا لی ہے اللہ نے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تو شیطان ہے. اللہ نے اپنے نبی سے نماز نہیں اٹھائی تو ابن تیمیہ سے نماز کیسے اٹھائے گا؟ کیسے بچتا ہے آدمی؟ بچتا ہے علم سے، بچتا رہتا ہے ثابت قدم تو علم سے، عقیدے سے. علم اور عقیدہ ہمارا نہیں بچا ہوگا تو ہم دنیا کے تھوڑے تھوڑے نفع اور فائدے کے لیے سب کچھ برباد کر دیں گے، اور سب کچھ برباد عام طور پر ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ثابت قدم رکھے دنیا کے فتنوں میں، اقتدار کے فتنوں میں، کاروبار کے فتنوں میں، اور اسی طرح اپنی بلندی اور اپنی تفوق اور برتروں کی فتنوں میں پڑھ کر کے، لالچوں میں، خواہشات کے فتنوں میں پڑھ کر کے ہم بہت کچھ برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے انگلیوں میں، دو انگلیوں کے بیچ میں آدم کے سارے بیٹے اور بیٹیوں کے دل ہیں. وہ جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے. گھما دیا اگر گمراہی اور دنیا داری کی طرح اور ظلم اور جور کی طرف تو آدمی برباد ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے رہو اے اللہ ہمارے دل کو دین پر جمائے رکھنا، ہمارے دل کو دین پر. یہ دل بدلتا رہتا ہے. دیکھیے کتنے اچھے دوست تعلقات والے ہوتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے بہت بڑے وفادار آج بہت بڑے غدار ٹھہرے، جان دینے والے جان لینے والے ٹھہرے. بھائی جان نچھاور کرتا اپنے بھائیوں پر، پھر وہی بھائی اپنے بھائیوں کے لیے ظالم، قاتل، خائن بن جاتا ہے. یہ دن بدلتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم ہے. دعا کرتے رہو دین اور سچائی پر اللہ تعالیٰ دل پہ کو جمائے رکھے. یہ دل بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو ہر طرح کے فتنوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت رہنے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو دین پر ہو اور اللہ کے تقوی پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.